حضور غوث الورا سرتاج اولیاء صاحب قدم مصطفیٰ شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اولیاء کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 رمضان المبارک کو سادات گھر جلوہ فرما ہوئے اور ربیع الثانی کی زیادہ علماء کے مطابق 11 تاریخ کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی سلسلے میں ربیع الثانی کے مہینے میں تمام اہل اسلام اور تمام اہل نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور آپ سے جو محفل منسوب ہوتی ہے، جس محفل میں حضرت غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے اور جو غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اس محفل کو 11ویں شریف اور اس لنگر کو 11ویں کا لنگر کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے صاحبان زہد و تقوی اور بڑے بڑے اولیاء ولی اللہ گزرے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انوکھی اور ممتاز شان نصیب فرمائی ہے۔ آپ مختلف اولیاء کی سیرت کو پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ علماء ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں مگر عوام ان اولیاء کے پاس نہیں آتی، یعنی علماء ان کے مرید ہوئے، عوام ان کی مرید نہیں ہوئی۔ کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ ان کی مریدین میں عوام کی کثرت دیکھی جاتی ہے مگر علماء ان کے مرید نہیں ہوئے۔ کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں آ کر بیٹھے مگر فقراء ان کے پاس نہیں آئے، اور کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ فقراء بڑی کثرت کے ساتھ ان کے مرید ہوئے مگر بادشاہ ان کے پاس نہیں آئے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہمہ پہلو شخصیت ہیں، وہ کثیر الجہت شان رکھنے والی شخصیت ہیں کہ زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اور زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے مریدین میں بادشاہ بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، اور آپ کے مریدین اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ بڑے بڑے مورخین آپ کے مریدین کی تعداد کا مکمل احاطہ نہ کر سکے، اور بڑے بڑے علماء ان کو فیض شہنشاہ بغداد کے در سے نصیب ہوا ہے۔ پاکستان ہندوستان میں جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا علم پہنچا وہ شیخ محقق حضرت شیخ عبد الحق صاحب دہلوی کے ذریعہ سے پہنچا، اور آپ شیخ محقق شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود گیلانی سادات کے مرید ہیں۔ حضرت سید موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور سید موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہیں۔ تو گویا مجھ تک، آپ تک اور پورے بر صغیر تک جو حدیث کا فیض پہنچا وہ حدیث کا فیض بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے فیضان اور فضیلت سے پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے مریدین متعلقین میں بڑے بڑے اہل علم
بڑے بڑے فقیر کھڑے، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ آپ کو براہ راست مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض نصیب ہوا ہے۔ بالاتفاق آپ سلطان الفقراء ہیں اور اپنے وقت کے غوث ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی ہیں، لیکن جب حضرت شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصور آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگسا، شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہو، یعنی کہ اگر مجھے بغداد شریف کے ٹکڑے بھی کھانا نصیب ہو جائیں، شہر بغداد شریف کے سوکھی روٹی کے ٹکڑے اگر مجھے مل جائیں تو یہ بھی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اتنے بڑے علماء، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت، اتنے بڑے بڑے فقراء، سلطان الفقراء حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ملتے ہیں، اور پوری دنیا اور بالخصوص بر صغیر کی گزشتہ صدی کی بڑی علمی شخصیت جنہوں نے 1200 سے زائد دینی کتب حضور کی امت کو عطا فرمائی، جس ہستی کو اللہ نے 100 سے زائد علوم پر مکمل دسترس عطا فرمائی، جس نے ہر دینی فن پہ قلم اٹھایا، جو بالاتفاق بحر العلوم بھی ہیں اور مرجع العلماء بھی ہیں۔ میری مراد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے بدعقیدگی کے طوفان کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کو قائم کر کے حضور کی امت کو حضور کے عشق کا پیغام عطا فرمایا، جن کی علمی قابلیت اور فقاہت میں اہل عجم بھی مانتے ہیں، اہل عرب بھی مانتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، لیکن جب امام اہل سنت حضرت شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا دربار تو بڑا اونچا دربار ہے، آپ کے دربار کا جو کتا ہے اس کتے کی غلامی بھی احمد رضا کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کی بات ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں جو منقبت تحریر فرمائی، اس کا ایک ایک شعر اور ایک ایک مصرع، اللہ اکبر، اس میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت و عشق نظر آتی۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اللہ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سر وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم پہنچا ہوا ہے، اونچے اونچوں کے
سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. یہ اس نے مطلب ہے. جب تیسرا شعر قافیہ اور ردیف کے ساتھ آئے تو اسے اس نے مطلب کہتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے اردو کے پروفیسر سر عثمان صاحب بھی آج شفقت فرما کے تشریف لائے ہیں، تو میں ذرا ان کی ذوق اور محبت حاصل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. بڑے بڑے شعراء مطلع ثانی کے بعد حسن مطلع کی طرف نہیں آ سکتے. یہ امام احمد رضا کے شعری ذوق کی عروج ہے کہ آپ نے تیسرا شعر بھی مکمل قافیہ اور ردیف کے مطابق لکھا ہے. اور کیا فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ یا علی. اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے. ابو القاسم یہ ہمارے آقا کا لقب ہے، اور ابو القاسم کا مطلب یہ ساری کائنات میں اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والے، اور حضور غوث اعظم سرکار دو عالم کی اولاد سے. اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور قاسم ہیں تو اے عبد القادر جیلانی آپ بھی سرکار کی عطا سے قاسم ہی ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے بڑے علماء، فقراء، اتقیاء، بڑے بڑے علماء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کی عظمت و شان کیا ہے آنے والے جمعوں کے موقع پر مزید عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا کردار کیا ہے. آپ کی عمر صرف 9-10 سال ہے. 9-10 سال کی عمر میں باوجود اس کے کہ آپ مادر ذات ولی ہیں، سید ہیں، صاحب کرامت ہیں، یہ ساری شانیں حضرت شہنشاہ بغداد کے پاس موجود ہیں، مگر ان ساری شانوں کے ہونے کے باوجود حضرت شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد کی طرف جا رہے ہیں. ہم ان اولیاء کو نہیں مانتے جو علم ظاہر کا انکار کرتے ہیں. ہم ان اولیاء کو نہیں مانتے جو کہتے ہیں ہم ولی ہیں ہمیں علم کی ضرورت نہیں. جو بندہ یہ کہے کہ میں مادر ذات ولی ہوں مجھے علم کی کوئی ضرورت نہیں، تو بتائیے اس کو کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا مادر ذات ولی ہے؟ جب ساری شانیں ہونے کے باوجود شہنشاہ بغداد دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں جس بنیاد پر ولایت کھڑی ہوتی ہے اس بنیاد کا نام علم دین ہے. سب کچھ ہے مگر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور دین کا علم حاصل کرنے کے دوران آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ آگے چل کے میں عرض کروں گا. آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے، آپ کے کرتے میں سیے اور رخصت کرتے ہوئے کہا بیٹا
ماں کی آخری نصیحت یاد رکھنا کہ کبھی زندگی میں جھوٹ، جتنا نقصان اٹھانا پڑے اٹھا لینا، مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماں کے ساتھ وعدہ کیا اور ماں سے آخری ملاقات کی، اور جیلان سے جو قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا اس قافلے کے اندر شامل ہو گئے۔ قافلہ ہمدان سے تھوڑا ہی آگے پہنچا، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارا مال سارے قافلے سے لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس ڈاکو نے شاید یہ سمجھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، میری بات کو سمجھ نہیں سکا، تو اس لیے اس نے ایسے کہہ دیا، وہ آگے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے پوچھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار۔ اس نے بھی ویسے ہی بات کو ٹالتے ہوئے آگے گزر گیا۔ الغرض کئی ڈاکوؤں نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار۔ جب سارے ڈاکو مال تقسیم کرنے کے لیے اپنے سردار کے پاس پہنچے تو ایک ڈاکو نے کہا کہ اس قافلے کے اندر ایک بچہ ہے، میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے تو اس نے کہا 40 دینار، حالانکہ سامنے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے ڈاکو نے کہا میں نے بھی ایک بچے سے پوچھا، اس نے ایسے ہی جواب دیا۔ تیسرے چوتھے پانچویں ڈاکو نے بھی یہی کہا، ایک بچے سے ہم نے پوچھا، اس نے یہ جواب دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ذرا اس بچے کو بلا کے لاؤ۔ وہ بظاہر تو ایک بچہ تھا، مگر حقیقت میں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کی شان والا تھا۔ وہ حاضر ہوئے، ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار ہے۔ کہا کدھر؟ کہا یہ میری قمیض کے اندر سیے ہوئے، میری ماں نے سیے ہوئے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو جب دیکھا گیا تو قمیض کے اندر 40 دینار موجود تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اگر تو کہہ دیتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تو یہ 40 دینار تیرے بچ سکتے تھے، پھر تو نے کیوں بتایا؟ تو آپ نے فرمایا جب میری ماں نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو کہا تھا بیٹا عبد القادر جیلانی جتنا نقصان بھی اٹھانا پڑے اٹھا لینا، مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماں سے کیا ہوا وعدہ میں 40 دینار کے پیچھے توڑ نہیں سکتا، اس لیے میں نے سچ بولا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تیر بن کے اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں لگی، اس پہ کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ کہنے لگا کہ ایک بچہ ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتا، اور ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کتنے عرصے سے توڑ رہے ہیں۔ لوگوں کا سامان لوٹ رہے ہیں۔ سارے قافلے والوں کو کہا سب کا سامان واپس کرو، ساروں کا سامان واپس کر دیا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سب کو سامان واپس مل گیا، سارا مال واپس مل گیا۔ اللہ کے ولی کی صحبت کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کے ولی کے ساتھ سفر کیا جائے تو سامان لٹنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں اور میرے اس جملے کو دل کی تختی پہ نقش کریں، اگر سفر اللہ کے ولی کے ساتھ کیا جائے تو مال لٹنے سے محفوظ رہتا ہے، اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے تو ایمان بھی لٹنے سے محفوظ رہتا ہے، ایمان بھی لٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ سیدی یا رسول اللہ حق جاریا یا اللہ اللہ زندہ باد۔ اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کی جائے تو ایمان بھی لٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ساروں کو سامان بھی واپس ملا۔ ان سارے کے سارے ڈاکوؤں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ 10 سال آپ کی عمر ہے، مگر اس سے اگلی بات شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ ہمارے مرشد گرامی کے دادا جان قبلہ عالم قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت کی جو سب سے معتبر کتاب ہے مہر منیر، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، بہجت الاسرار کے اندر موجود ہے، دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ وہ 70 یا اس کے لگ بھگ جتنے ڈاکو تھے جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں توبہ کی، آپ کی ہاتھ پہ بیعت کی، ان 70 کے 70 ڈاکوؤں کو
شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ توبہ کرنے کی برکت سے اللہ نے سب کو مقام ولایت عطا فرمایا. سامان بھی واپس ہوا قافلے کو, ڈاکوؤں نے توبہ بھی کی, اللہ نے سارے ڈاکوؤں کو مقام ولایت بھی عطا کیا. یہ سارے لوگوں کو جتنی بھی نعمتیں نصیب ہوئیں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک سچ بولنے پہ نصیب ہوئی. تو سچ کبھی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. بسا اوقات سچ بولنے سے کوئی دنیاوی نقصان ہو بھی جاتا ہے, لیکن انسان آخرت کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے, کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی, سچ ہمیشہ انسان کو بچاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے الحمدللہ ہم محبت کرنے والے ہیں, آپ کی نیازیں کھانے والے نیازی ہیں, آپ کے ساتھ عقیدت و محبت کرنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیشہ سچ بولا, انشاءاللہ بڑے سے بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے, شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے ہمیشہ ہم بھی سچ بولیں گے. اللہ اکبر. ایک ولی کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پرندہ دو پروں سے پرواز کرتا ہے, اسی طرح ولی کو بھی قرب الہی کی پرواز کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے. پرندہ دو پروں کے بغیر پرواز کر سکتا ہے, اسی طرح ولی بھی قرب الہی کی منازل کو دو پروں سے طے کرتا ہے. ایک پر کا نام ہے صدق مقال اور دوسرے پر کا نام ہے عقل حلال. صدق مقال کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنا, اور عقل حلال کا مطلب ہے ہمیشہ حلال مال کھانا. زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا اور پیٹ کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھنا. جس کے پاس یہ دو باتیں آ جاتی ہیں اللہ اسے ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. اور شہنشاہ بغداد اپنے پیٹ کو حرام کے مال سے بچانے کے معاملے میں کتنے سنجیدہ تھے. 40 دینار تھے آپ کے پاس, وہ تو میرے خیال میں رستے میں ہی ختم ہو گئے ہوں گے. جب آپ بغداد شریف پہنچے اپنے پاس جو پیسے تھے ختم ہو گئے. اس وقت مدارس میں کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا, بچے اپنی ذمہ داری کھانے پینے کی لے کے آتے تھے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا گزرا کہ 20 دن مجھے کھانا کھانے کے لیے نہ ملا. ایویں قیمت پیندی نہیں, کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے. قطرے نو موتی بنن لئی غاراں وچ رہنا پیندا ہے. دل دے دئیے دلداراں نو پھر خود نو مٹانا پیندا ہے. ایک پھل دی خاطر کنڈیاں نو سینے نال لانا پیندا ہے. ویسے ہی مقام نہیں ملتے. 20 دن کچھ کھانے کو نہ ملا. فرماتے میں دریا کے کنارے گیا کہ وہاں سے جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے گھاس کھا کر اپنا گزارا کروں. فرماتے جب میں گیا دریا کے کنارے تو دیکھا مجھ سے پہلے وہاں پر بہت سارے فقراء بیٹھ کر گھاس کھا رہے تھے. تو میں نے کہا اگر میں بھی بیٹھ کے گھاس کھانا شروع کر دوں گا تو یہ بیچارے بھوکے رہ جائیں گے. میں نے گھاس بھی نہیں کھایا, واپس آ گیا. جب مسجد میں پہنچا واپس دیکھا تو ایک اجمی نوجوان بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. بڑا تر و تازہ, بڑا گرما گرم کھانا تھا, خوشبو اٹھ رہی تھی. انسان کو جب بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر غیر معیاری کھانا بھی بڑا مزہ دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے بھوک نے ستایا اور کہا کہ اٹھ جا اور نوجوان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا. میں نے اپنے نفس کو روکا, میں نے کہا صبر کر تاکہ میرا پیٹ لقمہ حرام سے محفوظ رہے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس اجمی نوجوان نے مجھے کہا کہ صاحب آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیے. میں نے انکار کیا, اس نے اصرار کیا. مجبوراً میں گیا اور میں نے اس کے ساتھ 2-3 نوالے لیے. تو وہ اجمی نوجوان جو کھانا کھا رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوں اور مجھے یہاں پر عبد القادر جیلانی کی تلاش ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت شہنشاہ بغداد نے مسکرا کے کہا مجھے ہی عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں. تو وہ آگے سے کہنے لگا آپ جیلان کے سادات کی اولاد میں سے ہیں, سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں.
تو کہا حضور مجھے معاف کر دیجیے. تو کہا تم تو مجھے کھانا کھلا رہے ہو، معافی کیسی؟ کہا جب میں جیلان سے چلا تھا تو آپ کی ماں نے آپ کے لیے مجھے 8 دینار دیے تھے. میں 3 دن سے آپ کو یہاں تلاش کر رہا ہوں، میرے پاس جتنی رقم تھی وہ ختم ہو گئی. 3 دن سے میں بھی بھوکا تھا، مجبوراً آپ کے پیسوں سے میں نے کھانا خریدا ہے اور کھا رہا. آپ میرے مہمان نہیں ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں. حضرت شہنشاہ بغداد نے اسے کہا پھر تسلی سے کھانا کھاؤ. وہ کھانا کھا چکا، اسے کچھ دینار زیادہ راہ دیے اور کہا ٹھیک ہے اب اللہ حافظ آپ چلے جائیں. وہ چلا گیا تو حضرت شہنشاہ بغداد نے اللہ کا شکر ادا کیا. اے مالک تیرا شکر ہے اتنے دن بھوکا رہنے کے بعد بھی عبد القادر جیلانی نے کسی کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا ہے، اپنے گھر سے کھانا کھایا. اتنی بھوک اتنی تڑپ ہو تو انسان مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، انسان حرام مال کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. مگر شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار ہمیں درس دیتا ہے، حرام مال کھانے سے بھوکا رہنا بہتر ہے. اس لیے کہ جب حرام مال اندر جاتا ہے، اس حرام مال سے پھر جو صحت بنتی ہے، جو طاقت بنتی ہے، وہ طاقت اور صحت پھر حلال کاموں میں خرچ تو نہیں ہوتی. آپ ایک تجزیہ کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کی آمدن حرام کی ہے آپ کو کبھی بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. شادیوں بیاہوں اور گندے کاموں میں وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہوں گے، دین کے کاموں میں کبھی بھی خرچ نہیں کرتے. لیکن جن کی آمدن حلال کی ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد، مساجد کی مدد، دینی مدارس کی مدد، کیونکہ آمدن حلال کی ہے. اور حرام کا مال اگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر بھی دیا تو وہ ثواب کے بجائے آپ کے لیے عذاب کا باعث ہے. تو حضرت شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور کردار سے آج ہم نے 2 چیزیں سیکھیں. ایک، بولنا ہے تو ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور دوسرا، کھانا ہے تو ہمیشہ حلال کھانا ہے. اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا ہے، اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے محفوظ رکھنا ہے. اگر شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان 2 باتوں پر بھی ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہی 2 باتوں پر عمل ہمارے لیے بخشش و مغفرت، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں شہنشاہ بغداد کے کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.